العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی کہ آج ہم اور آپ اس مسجد کے اندر اکٹھا ہیں اور ہم نے الحمدللہ پہلی تراویح ادا کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تراویح کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے پہلے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ یوں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ بقرہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر الگ الگ مضامین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے پارے کی ابتدا کہاں سے؟ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا ہی جز ہے، سورہ فاتحہ کی یہ ایک آیت ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ بہت ساری سورتوں میں بھی لگتی ہیں، لہٰذا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز کہ اللہ نے اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اکیلے ہونے کا تذکرہ کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تمام قسم کی تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تعریف کے جتنے بھی انواع ہو سکتے ہیں، وہ سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا، الرحمن الرحیم، اور قیامت کے دن کے مالک ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور اس کے بعد انسانوں کے ذریعے سے ایک زوردار عہد لیا، اقرار لیا۔ وہ کیسا اقرار؟ اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا اقرار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس سورے میں انسانوں سے ایک عہد لیا، اقرار کروایا، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ جو آیت ہے یہ ہمیں اور آپ کو سکھلا دیا، اور ہم ہر نماز میں اس آیت کو دہراتے ہیں، گویا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ کوئی جو ہے دینے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہم اقرار کرنے کے بعد کسی اور سے مانگتے ہیں، اقرار کرنے کے بعد اگر ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارا وعدہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹا ہو جائے گا۔ ہمارا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا اور ہم جھوٹے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا جو آدمی ایک بار اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر اللہ نے ہم اور آپ کو دعا سکھلائی، بڑی بہترین دعا، جنت مانگنے کی دعا، ڈائریکٹ جنت مانگنے کی دعا نہیں، مال و دولت مانگنے کی دعا نہیں، انسان امیر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دعا نہیں سکھلائی۔ کون سی دعا سکھلائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ تو جو آدمی سیدھے راستے کی طرف کرتا ہے وہ در حقیقت جنت کے راستے پر چلتا ہے، اور جو آدمی جنت کے راستے پر چل گیا وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی کامیاب۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں مختصر انداز میں اس کی تفسیر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کتاب کی صداقت کا اعلان کیا، اس کتاب کی حقانیت کا اعلان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کتاب میں شک کر رہا ہے، شک کرتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ کتاب
کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں لکھ دیا. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. ریب کس کو کہتے ہیں معلوم؟ ایک شک بھی عربی لفظ ہے، ایک ہے شک اور ایک ہے ریب، دونوں میں فرق ہے. ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں شک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ریب کا استعمال کیا، شک کا استعمال نہیں کیا. جبکہ شک بھی عربی لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ریب کا استعمال کر کے یہ بتایا کہ آدمی اگر ریب کے تعلق سے بھی اس کتاب میں سوچتا ہے، ریب کیا ہے؟ شک سے پہلے کا اسٹیج. شک تو ہو گیا کہ شک کر رہے ہیں، لیکن اس شک سے پہلے جو اسٹیج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شک تو دور کی بات، اس کتاب میں کیا ریب کی بھی گنجائش نہیں، شک دور کی بات. اور آگے فرمایا اس کتاب کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. 3 قسم کے لوگوں کا. ایک مومنین کا تذکرہ کیا کہ مومن کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ رب العالمین نے جو بھی مال و دولت کی شکل میں اپنے بندوں کو دی ہے اس سے وہ آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزر گئے ان پر جو چیزیں نازل کی ان پر ایمان لانے والے اصل میں مومن ہیں. تو مومن کا تذکرہ یہاں پر کیا، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کیا. اور ان تذکروں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زبردست چیلنج کیا. وہ چیلنج کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات میں کہہ دیا کہ اس کتاب میں ریب کی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں. آگے ایک چیلنج کر دیا، چونکہ جن 3 گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، مومنین کا، کافروں کا اور منافقوں کا. تو مومن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہر چیز پر، اتاری ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں. اور منافقین کون ہیں؟ وہ ایمان والوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب تیسری قسم کون سی ہے؟ کافروں کی قسم ہے. تو ان کا ایک شک تھا. شک کیا تھا؟ کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی تھی. بڑا شک تھا کہ یہ جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے. اللہ نے ایک زبردست چیلنج کیا، کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اندر ذرہ سا بھی شک ہے کہ اس کتاب کا مالک اللہ نہیں ہے، اس کتاب کا اتارنے والا اگر اللہ نہیں ہے، اور تمہیں شک ہے، تو تم کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت لے کر آؤ. تم کہتے ہو کہ محمد نے اسے خود بنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بھی تو انسان ہے، تم بھی انسان ہو. جب محمد بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو نا جی. اللہ نے چیلنج کیا، کہا محمد تو ان پڑھ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا یہ شک ہے کہ یہ کتاب میری طرف سے نہیں ہے، محمد کی جانب سے ہے، تو جاؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کتاب محمد کی جانب سے ہے تو وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، وہ لکھ سکتا ہے ایسی کتاب، تمہیں بھی چیلنج، جاؤ لکھ کر آؤ، ایک سورت لکھ کر آؤ، پورا قرآن نہیں لکھنا، ایک سورت لکھ کر آؤ، مان لیں گے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، اللہ نے کہا کتاب لکھ کر آؤ، ایک سورت لکھ کر آؤ، اور اس نے بھی کیا کہا؟ اکیلے مت لکھو، تمہارے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ تم اکیلے لکھ سکتے ہو. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ماننے والوں کو، تمام لوگوں کو بلا لو. تم جس کی مدد لینا چاہتے ہو، انسانوں کی مدد لینا چاہتے ہو، انسانوں کی مدد لو. جنوں کی مدد لینا چاہتے ہو، سارے جنوں کو بلا لو، سارے انسان بیٹھ جاؤ اور اس کتاب جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. یہ تا قیامت تک ایک اللہ نے چیلنج کر دیا. یہ چیلنج صرف کفار مکہ کے لیے نہیں تھا،
یہ چیلنج قیامت تک آنے والی تمام نسل کے لیے، قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو اس کتاب پر شک ہے، اللہ کی کتاب ہونے پر شک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایک چیلنج کر دیا اور خود جواب دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی صورت نہیں لا سکتے، اس جیسی کتاب نہیں لکھ سکتے، اللہ نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، لکھنا تو دور کی بات، تم نہیں لکھ سکتے، چیلنج ایکسپٹ کیا کرو گے، تم نہیں لکھ سکتے، ایکسپٹ بھی کر لو گے اگر تم چیلنج نہیں لکھ سکتے، اور جب نہیں لکھ سکتے تو کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ انسان کی جو جلد ہوتی ہے، چمڑا جو ہوتا ہے، چمڑے میں جب آگ لگتی ہے نا وہ بھڑک اٹھتا ہے، فوراً وہ چمڑا جو ہے بھڑک اٹھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم جہنم کا ایندھن انسان کو رکھتے ہیں اور پتھروں کو رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم اور آپ جو آگ جلاتے ہیں عموماً لکڑی سے، کوئلے سے یا گیس کے ذریعے سے ہم آگ جلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم لکڑی کوئلے سے آگ نہیں جلائیں گے، ڈائریکٹ ہم انسانوں کو جہنم میں پھینکیں گے، پتھروں کو پھینکیں گے۔ پتھر کون سے پتھر ہوں گے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو سلفر کہا جاتا ہے، انگلش میں سلفر۔ وہ پتھر ایسا ہے کہ اس پر جب آگ لگتی ہے نا وہ بھڑک اٹھتا ہے، وہ پتھر بھڑک اٹھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ پتھر ہم جہنم میں ڈالیں گے جس سے ہم آگ کو بھڑکائیں گے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کو تراش تراش کر مورتیاں بناتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ ان پتھروں کو بھی پھینک دے گا جہنم میں اور بھڑکائے گا۔ تو یہ چیز بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، ہم دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، یعنی انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اے اللہ تو ان لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو وہاں جا کر کے قتل و فساد کریں، لڑائی جھگڑے کریں، دنیا میں فساد مچائیں؟ کیونکہ فرشتوں نے دیکھا ہوا تھا کہ اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے اس دنیا میں کون رہتے تھے؟ جن رہتے تھے۔ تو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ جنوں کی جو سرکشی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو یہاں سے ہٹا کر کے انسانوں کو لایا ہے نا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اس سے پہلے بھی تو جن یہاں پر رہتے تھے ان کی سرکشی بہت زیادہ تھی، تو پھر سے انسانوں کو پیدا کرے گا، وہ بھی جا کر گناہ کریں گے، وہ بھی جا کر قتل و غارت گیری کریں گے، فساد مچائیں گے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد پھر ان حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور جنت میں ڈال دیا۔ جنت کی ساری نعمتیں ان دونوں کے لیے رکھ دی، اور اسی طریقے سے جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ایک غلطی کی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، اور تب سے انسانوں کا وجود اس دنیا کے اندر ہے، تب سے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اس دنیا میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جنت سے نکال دیا۔ تو یہ